السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، کرلس عثمان کی ایپیسوڈ ریلیز ہو گئی اور یقیناً آپ سب نے اب تک ایپیسوڈ دیکھ ہی لی ہوگی اور خوب انجوائے کی ہوگی، کیونکہ ہمیں گزشتہ ایپیسوڈ میں بہت دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے، جس میں بایوجا اور لینا کی واپسی، نیکولا کے دوست الیگزینڈر کی موت اور گوکتو کو بھی دکھایا گیا۔ اگلی ایپیسوڈ کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور مداح بہت بے صبری سے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اگلی ایپیسوڈ پر ہی بات کریں گے کہ کیا دندار نیکولا کے ساتھ مل کر عثمان کو دھوکہ دے گا؟ کیا نیکولا کے کہنے پر تارگون خاتون بالا خاتون پر حملہ کریں گی؟ اور اگر حملہ کیا تو کیا بالا خاتون شہید ہو جائیں گی؟ کیا اقصی خاتون عثمان کی جاسوس ہیں جو کہ خزال خاتون کو بے نقاب کرنے میں ان کی مدد کر رہی ہیں؟ کیا گوکتو سچ میں ہی عثمان کا دشمن بن گیا ہے؟ اور آخر میں سب سے اہم کہ بامسی بے کو پیچھے سے خنجر کس نے مارا؟ اور کیا بامسی بے شہید ہو جائیں گے؟ یہ سب آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عثمان کے سب سے زیادہ چالاک دشمن کی اور کائی قبیلے کے سب سے زیادہ لالچی اور سب سے بڑے غدار کی، اور ساتھ ہی کہ نیکولا آخرکار عثمان بے کے خیمے تک کیوں پہنچنا چاہتا ہے۔ دوستو، نیکولا عثمان بے کو جنگی محاذ میں تو شکست نہ دے پایا، اس لیے وہ اب قبیلے میں موجود غداروں کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ دندار بے کا سہارا لے رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دندار دلی طور پر عثمان سے نفرت کرتا ہے اور وہ قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے۔ اس لیے نیکولا اسے سرداری کا لالچ دے کر اسے عثمان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ نیکولا نے پیترس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو پیترس نے اس کو رازوں کا بتا دیا، جس کے ذریعے وہ تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، نیکولا کا خیمے میں پہنچنے کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ وہ امانتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تمام ترک قبائل کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں بالا خاتون پر حملے کی۔ جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ نیکولا تارگون خاتون کو حکم دیتا ہے کہ وہ بالا خاتون کو قتل کرے، کیونکہ وہ عثمان کو بہت گہری چوٹ پہنچانا چاہتا ہے۔ تارگون خاتون کو بھی بالا خاتون سے ذاتی طور پر بہت نفرت ہے، کیونکہ بالا ہی کی وجہ سے عثمان نے تارگون کو قبیلہ بدر کیا۔ اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوگوت میں بالا نے غریبوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ بالا خاتون سوگوت غریبوں کو کھانا کھلانے کی غرض سے جائیں اور وہیں تارگون خاتون بالا خاتون پر حملہ کر دیں۔ لیکن دوستو، اس حملے میں بالا شہید نہیں ہوں گی بلکہ زخمی ہو جائیں گی۔ اس حملے سے عثمان کو بہت دکھ ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دندار کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی خزال خاتون بھی غداروں میں شامل ہے، اور وہ عثمان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ خزال خاتون اقصی خاتون کے ذریعے عثمان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، جس کا شکار کافی حد تک بالا خاتون بھی ہو جائیں گی۔ لیکن کیا حقیقت میں ہی اقصی خاتون عثمان بے کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ تو دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اقصی خاتون ابھی مالی طور پر بہت پریشان ہیں، جس کا فائدہ خزال خاتون اٹھا رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اقصی خاتون کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی جس کی وجہ سے عثمان بے یا پھر کائی قبیلے کو نقصان پہنچے۔ اس لیے دوستو، فی الحال تو اقصی خاتون خزال خاتون کے قبضے میں ہیں، لیکن بعد میں وہ تمام تر صورتحال سے عثمان بے کو آگاہ کر دیں گی، جس کے ذریعے خزال کا اصل چہرہ ایک بار پھر سے سب کے سامنے آ جائے گا اور دندار کی اصلیت کا بھی سب کو معلوم ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا۔ دوستو، گوکتو کو چند ایک ساتھ سے نہیں دکھایا جا رہا تھا، تو سب کا یہی خیال تھا کہ گوکتو اب کبھی بھی ہمیں کرلس عثمان میں نہیں دکھائی دیں گے۔ لیکن پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ گوکتو کی ایک دفعہ پھر سے کرلس عثمان میں انٹری ہوئی، لیکن اس دفعہ عثمان بے کے دوست کے طور پر نہیں
بلکہ دشمن کے طور پر۔ کیا حقیقت میں ہی گوگتو عثمان کا دشمن بن گیا ہے، یا پھر یہ ایک محض عثمان کی چال ہے دشمنوں کے منصوبے کو جاننے کے لیے اور قبیلے میں موجود غداروں کی نشاندہی کرنے کے لیے؟ تو دوستو، یہ ایک محض عثمان کی طرف سے دشمنوں کے لیے بچھایا ہوا ایک جال ہی ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم گوگتو کو عثمان کے خلاف دیکھیں گے، مگر حقیقت میں گوگتو عثمان کے لیے ہی جاسوسی کر رہا ہوگا، اور جس کا تمام تر فائدہ عثمان بے کو ہی ہوگا۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں بامسی بے کو پیچھے سے خنجر لگنے کی۔ بامسی بے کو پیچھے سے خنجر مارنے والا فلاتیوس یا پھر کوئی اور دشمن نہیں، بلکہ قبیلے میں موجود غدار ادریس ہی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ پیتروس ادریس کو بامسی بے کو ہاتھ پر لگانے کے لیے ایک دوا دیتا ہے، جس سے کافی حد تک بامسی بے کو شفا بھی ملتی ہے، اور اسی دوا کو حاصل کرنے کے لیے بامسی بے ادریس کے ساتھ جائیں گے تاکہ ان کے ہاتھ کو جلد از جلد شفا ہو اور وہ دوبارہ سے تلوار اٹھا سکیں۔ اور پھر وہاں بامسی بے کا سامنا نکولا اور اس کے سپاہیوں سے ہوگا، اور ادریس بامسی بے کو پیچھے سے خنجر مارتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بامسی بے یہاں شہید نہیں ہوں گے، بلکہ شدید زخمی ہوں گے، اور ان کو زخمی حالت میں قبیلے میں لے جایا جائے گا، جہاں پر زیادہ امکانات یہی ہیں کہ بامسی بے دوبارہ سے صحتیاب ہو جائیں گے، اور بہت کم امکانات ہیں کہ بامسی بے کی یہاں شہادت ہو جائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔